میں امداد سمرو سیاست میں ہر روز نئی ہلچل نئی کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان یعنی صدر زرداری اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان معاملات اس نہج پر اس موڑ پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر وہاں سے آگے بڑھے تو پھر دونوں جماعتوں کا یعنی حکمران اتحاد کے ٹوٹنے کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، جس کے امکانات پہلے ہی موجود ہیں۔ ادھر تحریک انصاف کے اندر آڈیو لیکس کا کھیل جاری ہے اور بدترین کھیل جاری ہے، جس کو پی ٹی آئی کے کارکن دیکھ کر حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور پھر وہ اپنی قیادت کے خلاف کھل کر اب بات کرنا شروع ہو گئے۔ بلکہ ایک صاحب جو بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے، انہوں نے تو ایک ایسا ٹویٹ کر دیا کہ جس کا میں اظہار نہیں کر سکتا اپنی قیادت کے خلاف۔ تو یہ جو اپنا میٹنگوں کی اجلاسوں کی خبریں باہر آتی ہیں آڈیو لیکس کی شکل میں، یا پھر وہ جو ایک دوسرے کو آڈیو میسیجز وائس نوٹ کیے جاتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ اس سے بھی بڑی خبر ہے کہ ایک نئی فورس، فیڈرل فورس قائم کر دی گئی ہے، یعنی وہ اس لیے قائم کی گئی ہے کہ جہاں وفاقی حکومت چاہے، اگر اس کو ضرورت محسوس ہو کہ امن و امان کی صورتحال کسی صوبے میں پیدا ہو گئی ہے، تو صوبہ طلب کرے نہ کرے وفاقی حکومت اس فورس کو، فیڈرل فورس کو بھیج دے گا، لاہور، کراچی بھیج دے گی وفاقی حکومت۔ اس میں کیا کمپلیکیشنس یا کیا اس کا رد عمل کیا آتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب مریم نواز صاحبہ کا جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، اس کے ایک ملازم پراسرار طور پر مردہ پائے گئے ہیں، وہ کیا کہانی ہے، اور پھر آخری بات جو ہے وہ ہے کہ جناب پیٹرولیم مصنوعات میں پھر سے اضافے کی خبریں، لہٰذا پریشان نہ ہوئیے گا۔ بلکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا، گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، مہنگائی اور آپ کا تعاقب کر رہی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ نئی ڈیلیں ہیں، نیا بجٹ ہے، تو ہر مہینے، ہر 15 دن کے بعد آپ کو مہنگائی کا کوئی نہ کوئی بم جو ہے نا وہ آپ کے سر پر پڑتا ہوا محسوس ہوگا۔ تو آغاز جو ہے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی سے کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کے الگ الگ منشور ہیں، اور دونوں کے منشور بالکل ایک دوسرے کے منشور کے بالکل الٹ۔ مسلم لیگ نون بڑے بڑے ادارے بند کر کے پرائیویٹائزیشن کی بات کرتی ہے، ان کا منشور تھا۔ مسلم لیگ نون بڑے بڑے موٹر ویز بنانا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے منشور میں اس کے برعکس کچھ چیزیں ہیں۔ تو اب جو معاملہ جہاں پر آ کر دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات کا خدشہ تھا، اس مرحلے پر معاملہ آ گیا ہوا۔ پرائیویٹائزیشن، اداروں کو بند کرنا، رائٹ سائزنگ اور اس طرح کے اور معاملات۔ ایک کمیٹی بنی تھی، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ رائٹ سائزنگ کمیٹی جس کو کہتے ہیں، اور اداروں کا جائزہ لے کر کے کون سی کارپوریشن، کون سا ادارہ، اسٹیل مل تو پی آئی اے تو فلاں ادارے یہ کام کے ہیں کہ نہیں ہیں، ان کو بند کر دینا چاہیے، بیچ دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ان کو۔ تو اس میں ایک کمیٹی بنی تھی جس کے سربراہ جو ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب، اور اس میں پلاننگ کے وزیر جو ہیں احسن اقبال صاحب، انڈسٹریز کے رانا تنویر صاحب، بلال اظہر کیانی صاحب، علی پرویز ملک، 4 بیوروکریٹ یعنی سیکریٹری کیبنٹ، سیکریٹری فائنانس، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاور، یہ تھے۔ اور پرائیویٹ ممبر کے طور پر کیسر بنگالی اور سلمان احمد، جن میں سے کیسر بنگالی صاحب شروع میں ہی ریزائن کر کے چلے گیا کہ یار یہ جس طرف جا رہے ہیں میں تو وہاں نہیں جا سکتا، یہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چودھری منظور اس کے ممبر تھے۔ اب اس میں کافی سارے ادارے ہیں، میں اس پر اداروں کی کارکردگی اور ان کا کیا ہو سکتا ہے کسی اور ولاگ میں آپ کے ساتھ تفصیل سے میں بات کر سکتا ہوں، لیکن اس میں کافی سارے ایسے ادارے ہیں جو چل سکتے ہیں، لیکن ان کو بند کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے یا اس پر تجاویز دی جا رہی ہیں، جس میں یوٹیلیٹی اسٹور ہے، اسٹیل ملز ہیں، نرسنگ کونسل ہے، اس کے علاوہ سیفران کی وزارت ہے، سیفران اور وزارت کو کشمیر اور اس میں ضم کرنا، اور این ٹی سی کی سائز جو ہے وہ کم کرنا، این آئی ٹی بورڈ، اور کافی سارے پیکو، ریپبلک موٹرز، سندھ انجینئرنگ، ان کا اشتراک، جو یہ کافی ساری چیزیں، کچھ ادارے بند کر دو، کچھ ادارے ضم کر دو۔ پیپلز پارٹی نے جو ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، مشاورت ظاہر میجورٹی آپ نے جو دیکھ لیا، جو کمپوزیشن ہے اس کی کیا کہتے ہیں کمیٹی کی، اس میں میجورٹی وہ ہے، سوائے میرا خیال ہے چودھری منظور صاحب کے، باقی سارے کہیں گے کہ سب ادارے بیچ دو، پرائیویٹائز کر دو، بند کر دو، کیونکہ ذہنیت اپروچ ایک ہے کہ سرکار جو ہے نا وہ ادارے نہ چلائے،
یہ اپروچ نہیں ہے کہ پی آئی اے اگر خسارے میں ہے تو اپنے پرانے روٹس بحال کر دو، مزید جہاز چلاؤ، نہیں، لوگوں کو نکال دو، پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دو، کباڑا کر دو پی آئی اے کا، پاسکو جیسا بڑا ادارہ اس کو بند کر دیں گی، کیوں؟ یہ کام صوبائی حکومتیں کر لیں گی۔ انجام کیا ہے آپ دیکھیں آج کل کیا چل رہا ہے، چینی امپورٹ کی، اب ایکسپورٹ کی، اب امپورٹ کر رہے ہیں۔ 300 ارب کی گندم ایکسپورٹ کا اسکینڈل اس حکومت کے گلے پڑا ہوا ہے، 300 ارب روپے کی۔ پاکستان گندم امپورٹ کیوں کرے؟ ان 300 ارب میں سے اگر ہم 150 ارب اپنے کسان کو دے دیتے کہ بیٹا سبسڈی پر، تمہیں سبسڈی ہے، تم جا کر گندم اگاؤ، سستی گندم۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک بڑے بڑے مافیاز ہوتے ہیں جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہوتے ہیں یا باہر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ والے فیصلے کرواتے ہیں۔ تو اسی طرح کے فیصلے نظر آ رہا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کہ جو چودھری منظور صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی ہم نے ایک ورکنگ پیپر ان کو تیار کر کے دی ہے، اپنی سفارشات، جن میں جو ادارے یہ بند کرنا چاہتے ہیں ان کا ریوائول کا پلان ہم نے دیا ہے۔ پاسکو بند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاسکو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور جنرلی ہمارے پاس اگر گندم ذخیرہ سرکاری اس میں نہیں ہوگی، نہیں کریں گے تو یوٹیلیٹی اسٹورز پر یہ ہوتا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز نے اوپن مارکیٹ سے سستی گندم خریدنی تھی، حکومت نے کہا کہ نہیں، آپ پاسکو 2023 میں پاسکو سے گندم خریدیں، آپ 6000 کی خریدیں، اور اس کے بعد پھر وہ 2000 کی بیچیں، 2000 کا آٹا بیچیں۔ سبسڈی حکومت دے رہی ہے تو پاسکو اپنا یوٹیلیٹی اسٹور خسارے میں کیسے چلا گیا؟ تو یہ وہ معاملات ہیں۔ اور پھر رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ 1974 سے 2023 تک تو پاسکو خسارے میں گیا ہی نہیں ہے۔ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اگر پاسکو تھوڑا سا خسارے میں گیا ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں، اس کو بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال یہ وہ اختلافی نقطہ ہے، اختلافی پوائنٹ ہے کہ مسلم لیگ نون سارے ادارے یا بڑے بڑے ادارے بیچنا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی اس کی مخالف ہے۔ اس میں کافی سارے ایسے ہیں جو ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے وزیر اعظم صاحب کمیٹیوں کے ذریعے میٹنگ کروا کے کابینہ فیصلہ کر دے کہ یہ بیچ دیا، OLX پہ رکھ دیا۔ اس کے علاوہ جو جہاں پر ووٹنگ کی ضرورت ہوگی، ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ضرورت ہوگی، تو پیپلز پارٹی نے طے کر رکھا ہوا ہے کہ ہم وہاں ووٹ نہیں کریں گے۔ پہلے اور بات تھی، اب تو مسلم لیگ نون کے پاس تقریباً لگ بھگ سادہ اکثریت آ جائے گی، تو پیپلز پارٹی کو وہ فیصلے کر لیں گے، پیپلز پارٹی مخالفت کر لے گی، تو راہیں جدا ہونے کا امکان بڑھ گیا۔ ویسے بھی کینالز کے معاملے کو لے کر صدر زرداری صاحب کا جو کردار ہے اس پر ان کے اوپر شکوک و شبہات تو کیے ہی جا رہے ہیں، اور آگے چل کے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے، میں نے پیپلز پارٹی کے 2-4 دوستوں کو بمبو شمبو مارا، میں کہ کیا چل رہا ہے آپ کے ساتھ؟ MNAs تھے، پنجاب سے ان کا تعلق ہے، کچھ لیڈران، کہ معاملات ٹھیک ہوئے، یا انہوں نے کہا نہیں جی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہے، کوئی ایک چھوٹا سا کسی دفتر میں جائیں کام نہیں ہوتا ہمارا، پنجاب میں فیڈرل اداروں میں کوئی نہیں کام ہوتا، کوئی بڑے لیڈروں کے ہوتے ہو تو ہمیں کیا فائدہ، ہم اس حکومت کا حصہ رہے۔ اب بڑے لیول پہ یعنی یہ وہ معاملات ہیں، یہ یوٹیلیٹی اسٹور کا معاملہ تھا، اس پر آصفہ بھٹو نے کھڑے ہو کر قومی اسمبلی میں تقریر کی گزشتہ برس، خورشید شاہ صاحب نے کھڑے ہو کر تقریر کی، نفیسہ شاہ صاحبہ نے، نوید قمر نے، اور شازیہ عطامری نے، پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے، فرنٹ لائن لیڈرشپ جو ہے قومی اسمبلی میں، انہوں نے یوٹیلیٹی اسٹور کو بند کرنے کی مخالفت کی۔ تو ظاہر ہے پھر اب یہ یہاں پر آ کر تلخیاں بڑھیں گی، بیان بازیاں ہوں گی۔ کل ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی جو لیبر بیورو کے انچارج ہیں چودھری منظور صاحب اور دیگر قائدین کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر لیں کل پرسوں، حکومت کے اوپر تنقید کریں، تو اب اس طرح معاملہ چل پڑے گا۔ 5 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے مجھے راہیں جدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے حکمران اتحاد کے اندر، کافی دنوں سے چل رہا تھا معاملہ، لیکن اب سرفیس پہ آ گیا، کھل کر سامنے آ گیا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب تحریک انصاف کیا تو جماعت ہے بھائی، یہ ایک میں آڈیو آپ کو سنواتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس معاملے پر مزید گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ، کیونکہ PTI جو ہے نا وہ بطور پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی وہ تھی نہیں، ایک کلٹ، عمران خان کے جو فالوورز تھے، عمران خان کو جو محبت میں مبتلا لوگ تھے، جو عمران خان کو آسمان پہ چمکتا ہوا چاند سمجھتے تھے، وہ ایک تھا۔ کوئی آرگنائزیشن PTI میں کبھی رہی نہیں ہے۔ تو جب آرگنائزیشن نہ ہو، لیڈر جیل میں پڑا ہو، جس کے پیچھے سارا جو گھنٹہ گھر تھا فیصل آباد والا، گھنٹہ گھر کی حیثیت تھی جس کی، وہ جیل میں پڑا ہو، تو پھر ہر کوئی ایک دوسرے کے بال نوچ رہا ہے۔ یہ ذرا سنیں جی، ایک خاتون سے مخاطب ہیں PTI کے، مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے ان کی آڈیو ہے، شیخ وقاص اکرم صاحب، آواز بھی ان کی لگ رہی ہے، لیکن مبینہ طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پر سامنے آ گئی اور کسی نے اس کا فرانزک نہیں کروایا، لیکن میں نے
سوشل میڈیا کے ہی کسی سورس سے لے کر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, یہ سن لیجیے گا. آپ نے میری گفتگو, میرا جو آپ کو میسج تھا اس کو سیاق و سباق کے بغیر آپ نے میڈیا کو فیڈ کیا ہے. دس از آؤٹریجس. آپ اس قسم کی خاتون ہے کہ جو آپ سے بات کی جائے وہ آپ میڈیا کو آگے فیڈ کر دیں. آپ نے ان کو بتایا کہ یہ بات میں نے کس بات کے جواب میں دی, اور کیا آپ نے ان کو بتایا کہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے کیا اسے کہتے ہیں اس کی سی سی کی, اور سی سی میں کیا فیصلہ ہوا بتایا آپ نے ان کو؟ مطلب دس از آؤٹریجس کہ آپ لوگوں کو جو میسج کیے جائے, آپ لوگ اتنے میڈیا ہنگری ہیں, اتنی آپ کو وہ چاہیے, اٹینشن چاہیے, اتنا رونا دھونا مچایا ہوا ہے کہ آپ میرے میسج لیک کر رہے ہیں میڈیا کو. اور میسج میں ان کو اصل بات بتاؤں, اصل بات کیا تھی جو اس سے پہلے ہوئی تھی یا اس سے بعد میں ہوئی تھی؟ وہ یہی تھی کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایم این ایز ایم پی ایز نہیں ہوتے اور ورکر ہوتا ہے, تو فرسٹ ٹائم ایٹ لیسٹ صرف ایم این ایز ایم پی ایز کو آن گراؤنڈ ہونا چاہیے. اور پھر اس میسج کے بعد سی سی میٹنگ ہوئی جہاں آپ کی ریکویسٹ کے اوپر چیف منسٹر کو ہم نے کہا کہ وہ واپس جائیں گے جی ٹی روڈ سے. آج آپ نے یہ حرکت کی اور بڑی بری حرکت کی آپ نے. اتنی بندوں کو خواہشیں ہوتی ہیں کہ میڈیا میں اٹھائے اور ہمیں یہ بنائے. سب میڈیا کے اوپر عمران خان کو آپ نے باہر نکالنا ہے, ویلاگ میں سے عمران خان کو آپ نے باہر نکالنا ہے, سوشل میڈیا میں سے عمران خان کو باہر نکالنا ہے. دس از ہاؤ یو بیکم پارٹ آف دا پارٹی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی میسج کے لیک ہونے سے, بٹ آئی ایم کمپیلڈ ناؤ کہ اس کے سیاق و سباق اب سب کو بتائے جائیں گے کہ یہ کیا ہوا, کس نے کیا کیا. لو جی, یہ آپ نے سن لی ہے. اب یہ ہے لڑائی اس نہج پر پہنچ گئی. معاملہ سیدھا سا تھا. علی امین گنڈا پور صاحب آئے, علی امین گنڈا پور صاحب نے ایم پی ایز لے کر یہاں پر آ گئے پنجاب میں, کے پی کے ایم پی ایز, اور ایک میٹنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کے متعلق جو تحریک کا فیصلہ ہونے کا تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کی رہائی کی تحریک, اور عمران خان صاحب نے جو 5 اگست تک کی ڈیڈ لائن دی ہے اس پر بات ہوگی وغیرہ وغیرہ, کافی سارا کچھ. لیکن اس میں کمی محسوس کی گئی عالیہ حمزہ کی. سوال ہوئے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ نہیں, عالیہ حمزہ تو مصروف تھی, ان کو کہا گیا تھا, دعوت دی گئی تھی, لیکن وہ نہیں آئی. عالیہ نے ٹویٹ کر دیا کہ جی میں کہاں مصروف تھی, تو مجھے تو خود اب پتہ چل رہا کہ میں مصروف تھی. اس طرح کا طنزیہ انہوں نے ٹویٹ کیا. تو شیخ وقاص اکرم صاحب کی آڈیو جو ہے وہ منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں سامنے آ گئی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پارلیمانی پارٹی کے ارکان, اس لیے پارٹی کے عہدیداروں کو نہیں بلایا گیا, صرف ایم پی ایز اور ایم این ایز ہوں گے, اس طرح کی بات انہوں نے کی. تو اس پر پھر وہ جو آڈیو لیک ہونے پر یہ صاحب غصے میں شیخ وقاص اکرم صاحب مبینہ طور پر ایک آڈیو نوٹ کر رہے ہیں, آڈیو نوٹ بھیج رہے ہیں ان کو, وائس نوٹ بھیج رہے ہیں کہ جی تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا, تم پارٹی کے اندر کی باتیں جو میرے آڈیو نوٹس ہیں وہ تم لیک کر رہی ہو میڈیا کو, میڈیا ہنگری ہو, تم ایسی ہو, تم ویسی ہو. لیکن اب آگے چلیں, ایم پی ایز لاہور تو آ گئے, لیکن پشاور سے اڈیالہ نہیں گئے. اب یہ بھی سوال ہو رہا ہے. لیکن جو فیصل خان نامی نا ایک شخص ہے, انہوں نے عمران خان صاحب کی ایک تصویر بھی لگائی ہے, اور ان کو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پر. بڑے ہی جس کو کہتے ہیں نا, لوگوں کو اچھا خاصا لوگ بھی پگڑیاں بھی اچھالتے رہتے ہیں. فیصل خان نام کا اکاؤنٹ ہے ان کا. وہ یہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے جاہل ہیں, لیکن آج تک ان کی کور کمیٹی یا باقی میٹنگز کی باتیں کبھی لیک نہیں ہوئی, اور نہ ہی ان کی لیڈرشپ کتوں کی طرح سوشل میڈیا پر لڑتے ہیں. یہ ہے وہ رد عمل کارکنوں کا کہ کتوں کی طرح لڑتے ہیں. ان لوگوں نے تو عمران خان کی پارٹی کا مذاق بنایا ہوا, بھاڑ میں جاؤ بغیر تو, اور ایک لعنت بھی اس نے رکھ دی ہے ساتھ. اب یہ تو سوال اپنی جگہ, لیکن ایک سوال جو عمران ریاض خان صاحب کر رہے ہیں, یہی سوال عمران خان کی جو اپنا ہے اہلیہ کی بہن وہ مسلسل کر رہی ہیں, مریم ریاض بٹو صاحبہ, کہ ایم پی ایس جو ہیں مرزا آفریدی کے لیے لاہور آ گئے, اور اب لوگ وہ نا ویڈیو ان کی بہن کی وہ بھی شیئر کر رہے ہیں, نورین نیازی کی, جو باہر آتی ہیں پسینے میں. وہ کہتی ہیں جتنا ہمیں پسینہ ہے اس سے کہیں زیادہ عمران خان پسینے میں ہوتے ہیں, 24 گھنٹے گرمی ہے, حبس ہے. تو دہائی یہ دی گئی تھی کہ عمران خان صاحب اندر ہیں, ایم پی ایس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ جی وہ آئیں تاکہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے. کال دی گئی تھی کہ کے پی کے ایم پی ایز آئیں, انہوں نے کہا ہم جائیں گے, کوئی نہیں گیا, ایک ایم پی اے بھی نہیں آیا. اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یار یہ ایم پی ایز جو ہیں یہ کھابے کھانے ایک بڑے صنعت کار کے گھر پہ لاہور تو علی امین گنڈا پور صاحب لا سکتے ہیں, جس کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنا پیسہ لیا ان سے. الزام ہے علی امین گنڈا پور پر کہ سینٹ کا امیدوار ان کو بنایا, پیسے لے کر بنایا, یہ الزام ہے ان کے اوپر. لیکن وہ اڈیالہ نہیں جا سکتے, اڈیالہ نہیں لے کر جایا گیا.
اب یہ پی ٹی آئی کا حال ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم تحریک چلانی ہے, ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے. کچھ نہیں ہو سکتا, ان تلوں سے تیل نہیں نکلنا. یہ جو لڑائیاں اندر کی چل رہی ہیں یہ سارے کے سارے, اب عالیہ حمزہ جو ہیں متحرک ہیں, نظر آ رہا ہے مجھے. کوئی پی ٹی آئی کی سیاست تو میں ان کو پولیٹیکل پارٹی کے طور پر کبھی انہوں نے بیہیو کیا ہی نہیں ہے. لوگ ان کے ساتھ ضرور ہے, تو میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر کبھی بھی پی ٹی آئی کو نہیں سمجھتا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں. جہاں ایک بندہ جو اپنی ضد کے اوپر فیصلے کرے کہ ریزائن کر کے چلے جاؤ, اسمبلیاں توڑ دو, حکومتیں چھوڑ دو, تو یا جا کر دھرنا دے دو, چڑھائیاں کر دو, بندوقیں لے آؤ, تو وہ پولیٹیکل پارٹی کا بیہیویئر نہیں ہوتا. لیکن عالیہ حمزہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم کے طور کی طرف بڑھا رہی ہے پارٹی کی. وہی کام کر رہی ہے جو شیر افضل مروت نے کیا. شیر افضل مروت کے اوپر الزام تھا کہ وہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے, ڈبل ایجنٹ ہے. چلو ان کے اوپر الزام تھا. عالیہ حمزہ پر تو یہ بھی الزام نہیں ہے کیونکہ اچھی خاصی لمبی جیل کاٹ کر آئی ہیں, اکیلی پھر رہی ہیں, در بدر ہو رہی ہیں, ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو وہ اب عمران خان صاحب پتہ نہیں جب کل پرسوں سے لوگوں کی ملاقات ہوگی تو وہ کیا کہتے ہیں. لیکن یہ لڑائی جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے, دیمک کی طرح. اور ابھی مزید بہت کچھ سامنے آنا ہے, اور کچھ میرے پاس معلومات ہیں. کسی اور ویلاگ میں اس پہ ذرا کام کر رہا ہوں, تو کسی اور ویلاگ میں آپ کے ساتھ وہ میں شیئر کروں گا. اچھا جی, اب ایک ایف سی پاکستان میں ایک فورس ہے. اب اکثر آپ نے سنا ہوگا بلوچستان میں, کے پی کے میں, یا اکثر وزارت داخلہ کے حکام کے ساتھ ایف سی ہوتی ہے, یا اسلام آباد کی کافی سارے اپنا سرکاری دفاتر کے اوپر ایف سی تعینات ہوتی ہے. اس ایف سی کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کر کے, اور اتوار کو آرڈیننس جاری کیا گیا, حالانکہ میرا خیال ہے کل سے سینٹ کا اجلاس بھی شروع ہونا ہے. بہرحال تو آرڈیننس جاری کر کے ایف سی کو وفاقی کانسٹیبلری میں تبدیل کیا گیا, یعنی فیڈرل کانسٹیبلری, فیڈرل فورس کے طور پر بنایا گیا اس کو. اور اس میں جو آرڈیننس ہے اس کے مطابق جہاں بھی امن و امان کی صورتحال ہوگی, پہلے تو یہ تھا نا کہ رینجرز صوبوں کی مرضی کے بغیر 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت نہیں لگا سکتی تھی. اب اس میں یہ ہے کہ وفاقی حکومت فیڈرل فورس جو ہے, فیڈرل کانسٹیبلری جو ہے, اس کو کہیں بھی کراچی, لاہور, اسلام آباد تو خیر وفاقی ہے نا, فیصل آباد, جہاں دل کرے گا یا جہاں ان کو ضرورت محسوس ہوگی وہ ان کو تعینات کر دیں گے, بھیج دیں گے. تو فیڈرل فورس کے طور پر یہ آپریٹ کرے گی. اب اس میں آگے چل کے 18ویں ترمیم کے اوپر سوالات اٹھیں گے کہ بھئی یہ آرڈیننس 18ویں ترمیم کے اگینسٹ تو نہیں ہے, یہ صوبائی خود مختاری میں مداخلت تو نہیں ہے. یہ سوالات اٹھیں گے. اگلے کسی بھی ولاگ میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا, ابھی کیونکہ خبر ایک تھی, بڑی خبر ہے یہ. اچھا یہ ایک اور خبر ہے, افسوسناک خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب کا ایک ملازم ہے جو جاتی عمرہ میں ڈیوٹی دے رہے تھے ٹیلی فون آپریٹر کے طور پر, عنایت نامی آپریٹر, وہ اچانک صبح ڈیوٹی کے لیے جاتی عمرہ پہنچے تھے اور وہ وہاں پر پھر مردہ پائے گئے. تفتیش ہو رہی ہے کہ وہ کیا ہوا. ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہارٹ فیل ہے, دل کا دورہ پڑا ہوگا, اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. اللہ جو ہے وہ ان کو کی مغفرت کرے. لیکن میں نے خبر اس لیے شیئر کی کہ تحریک انصاف ماضی میں اس طرح کی خبروں کو لے کر عجیب و غریب قسم کا نا وہ طوفان بدتمیزی برپا کرتی رہی ہے. تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو بھی جو ہے قتل ہی ثابت کرتے ہو, یہ قتل ہوا ہے. ایسا ظاہر نہیں ہوتا, انسان ہے, چلتے پھرتے انسان. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا ویڈیوز آج کل آ رہی ہیں نماز پڑھتے ہوئے بندہ سجدے میں اور سجدے سے اٹھا ہی نہیں ہے, ایکسرسائز کرتے ہوئے ٹریڈ مل پر ہے بندہ وہیں گر جاتا ہے, اٹھا ہی نہیں. پتہ نہیں کب کس کا کیسے وقت پورا ہو, اللہ مغفرت کرے. اچھا جی, جو جھٹکا لگنے جا رہا ہے 15 روزہ پیٹرول کی قیمتوں کا جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق, کیونکہ عالمی منڈی میں اونچ نیچ ہوئی ہے, لیکن جو پاکستان میں آج رات کے بعد یا کل کے بعد یعنی 15 کے بعد, 15 کے بعد قیمتیں تبدیل ہوتی ہیں. تو پیٹرولیم 6 روپے 60 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے 27 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے. یہ جو سفارشات کی گئی ہیں اس کی روشنی میں کہا جا رہا ہے. اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں 3 روپے 74 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان, اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے 23 پیسے فی لیٹر تک کمی تجویز کی گئی ہے. یعنی پیٹرول, اصل میں ڈیزل اور پیٹرول جو میٹر کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تیاری پڑھ لو, مہنگے ہونے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.